برادران رام، اللہ جل مجدہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عنایت فرمایا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی بیجبہا نعمت سے سرفراز کیا۔ آج ہمیں یہاں پر جمع فرما کر کچھ تجدید ایمان کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا کائنات کو تخلیق کرنے کا کیا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خبر دی، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تعالیٰ اس وقت تھا موجود جبکہ اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حدیث قدسی میں یہ خبر آتی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں پوشیدہ خزانہ تھا، مجھ کو یہ چاہت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میرے کمالات لوگ معلوم کریں، میری تعریف کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سے چھپائیے نہیں، بالکل ہم کو یہ خبر دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ساؤنڈ کم کرو۔ اب سب سے پہلے اول مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہوا، اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو تخلیق کیا۔ اب اس کے بعد جب تک چاہا اپنے سامنے رکھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما کر جب تک چاہا اپنے سامنے رکھا اور جو ہے دیکھتا رہا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے اندر کمال موجود ہے تو وہ کمال ظاہر ہونے کے لیے کسی کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ جیسے انڈا ہے، انڈے میں سے جو ہے چوزا مرغی کا بچہ نکلتا ہے تو کب نکلتا ہے؟ جبکہ وہ مرغی کی صحبت میں، گرمی میں مرغی اس کو اپنی گرمی دے تو اس کے اندر یہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چوزا بن کے نکلتا ہے، جو مرغی ہے ویسے ہی انہیں بھی بن کے نکلتا ہے۔ یہی قاعدہ ہے کہ جب بندے کے اندر کمالات موجود ہیں تو کسی کاملین کی صحبت سے ان کے اندر کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جس کو ہم ڈیکوری کہتے ہیں، وہ ڈیکوری جو ہے
اس کا مد مقابل کوئی مؤنث موجود نہیں ہے، ڈیکوری کا مادی نہیں ہے، ڈیکوری کی مادی نہیں ہے، بلکہ وہ سنگل اکیلی ہے۔ اب وہ ڈیکوری کو جب چاہت ہوتی ہے کہ میری بھی نسل آگے بڑھے، شہوت غالب ہوتی ہے، تو اب کرنا کیا، اس کے تو کوئی جو ہے مؤنث نہیں ہے، تو وہ جو ہے کسی ایک پتنگے کو پکڑ کر لاتی ہے اور جو ہے ایک اندھیرے کار سمجھیے چھوٹے بل میں اس کو رکھ دیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی روشنی پڑنے نہیں دیتی، اور جو ہے نہ تو کوئی دوسری روشنی پڑنے نہیں دیتی، نہ اس کے طرف جو ہے اور کوئی لوگ دیکھ سکیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ بند رکھتی ہے۔ بند رکھنے کے بعد ایک جگہ خود بیٹھ جاتی ہے اور اس پہ نظر ڈالتی ہے، بس دیکھتے رہتی ہے۔ وہ دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ جو کیڑا کون سی جنس کا تھا نہیں معلوم، لیکن وہ ڈیکوری بن کے باہر نکلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھا جب تک چاہا، اور آپ پر جو ہے تجلیات فرماتے رہا، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے۔ ہم نے صحبتوں میں سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو وہ نور مبارک جو ہے سبحان اللہ کہا۔ اس کے بعد یہ سبحان اللہ کا ورد چلتا رہا، پھر ایک عرصے کے بعد جو ہے اور ایک تجلی فرمائی تو اس نور مبارک نے حمد بیان کی، الحمدللہ۔ پھر جو ہے ایک عرصہ گزرا، اب کتنا عرصہ گزرا کیا ہے کیونکہ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ سورج کی تکلیف نہیں ہوئی، دنوں کی تکلیف نہیں ہوئی، دنیا بنی ہی نہیں، ابھی نور کے عالم میں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی، کتنے دن گزرے کوئی بتا نہیں سکتے، کتنے سال کا عرصہ، بس بے حساب، جب تک اللہ نے چاہا تب تک۔ اس کے بعد ایک تجلی فرمائی، آپ نے اللہ اکبر فرمایا۔ یہ تین حروف، تین جو ہے کلمے، ایسے کلمے ہیں اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جو منشا ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کا وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تین کلموں میں پورا سلوک پوشیدہ ہے۔ سیدتنا بی بی فاطمہ زہرا مالکین جنت رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ کام کرتے ہوئے تھک جاتی تھی، گھر کا کام کرنا، پھر ساتھ میں جو ہے پانی اٹھا کے لانا، یہ پانی بھرنا، اس سے جو ہے بہت تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ بیت المال میں جو ہے بہت سارا مال آیا ہے، باندیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، تو لہذا میں بھی ایک جو ہے باندی اپنے لیے سرکار سے مانگ لوں، ایسا خیال ہوا۔ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی کی گزارش کیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جو ہے خاموش کھڑے رہے۔ سرکار نے پوچھا کہو علی کیسے آنا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسی گزارش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس بی بی فاطمہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے پیاری بیٹی، تم کو باندی چاہیے یا پھر باندی سے بھی کوئی اچھی چیز میں تم کو دوں؟ آپ جو ہے فرمائیں کہ باندی سے بھی اچھی چیز دیجیے، باندی سے اگر کوئی اچھی چیز ہے وہ دوں یا نہیں، باندی چاہیے۔ تو آپ نے انتخاب کیا کہ یا رسول اللہ آپ باندی سے بھی بہتر چیز ہم کو دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ سوتے وقت، سونے سے پہلے یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ باندی سے بھی بہتر ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ دن میں جتنی بھی تھکان ہوتی ہے وہ پوری صبح تک اتر جاتی ہے۔ اگر کسی کو اعضا چکنی ہے، بدن درد کی شکایت ہے اور تھوڑے کام میں زیادہ تھک جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ وظیفہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو جو ہے وہ تمام رکاوٹیں جو تھکان ہے وہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ یہ فضیلت ہے، اس لیے اس کو جو ہے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔
تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اول تعریفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو تعریف کیے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے بڑے کلمے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا وزن اگر معلوم ہو جائے، کیا وزن ہے، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں اور سبحان اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ سبحان اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا، ایک سبحان اللہ کا یہ مقام۔ پھر الحمدللہ کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ ہی ثمن کل نعمت، حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ جو ہے ہر نعمت کا شکریہ ہے، اگر کوئی بڑی سے بڑی نعمت ملے اس پر الحمدللہ کہا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا شکریہ ادا ہوگا۔ ویسا ہی حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے، بڑے سے بڑا احسان کرے اور آپ ان کو جزاک اللہ کہیں تو اس کی جو ہے فضیلت یہ آئی ہے کہ اللہ جو اس نے احسان آپ پر کیا ہے اس سے بہتر احسان آپ اس کا ادا کر دیں، اس سے بہتر بدلہ آپ اس کو دے دیں جزاک اللہ کہنے میں۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ کلمہ جو ہے استجابیہ ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز جو ہے عقل میں نہ اترے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا دوسرا رخ کچھ اور ہے، دوسرا رخ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو ہے شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ خانقاہیں، ہماری جو خانقاہ ہے اس میں شریعت اور طریقت دونوں علوم دیے جاتے ہیں، ظاہر بھی بنایا جاتا ہے، باطن بھی سنوارا جاتا ہے۔ اور دین جو آیا ہے ایک رخ کے لیے نہیں آیا ہے، ظاہر کے لیے نہیں آیا ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اور یہ دونوں کی اصلاح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ اولیاء جو ہے اپنی طرف سے دین میں ایک نیا شعبہ پیدا کر دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ماتحت قرآن اور حدیث ہے، اور یہ حضور علیہ السلام نے خود تعلیمات دی ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے العلم علمانی، علم جو ہے دو قسم کا ہے، ایک علم ہے العلم فی القلبی ذالک العلم النافع، ایک علم جو ہے قلبی علم ہے، دل میں اترتا ہے، جو علم نافع ہے، وہ علم علی اللسان وذالک حجت اللہ علی ابن آدم او کما قال، حضور نے فرمایا کہ دوسرا علم جو زبان پر ہوتا ہے، لسان پر ہوتا ہے، اور یہ جو ہے حجت ہے آدم اور ان کی اولاد کے لیے، شریعت کی تکمیل ہے، یہ حجت ہے، دلیل ہے، ایسا آپ نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا آپ کے العلم حیات الاسلام، علم جو ہے اسلام کی زندگی ہے، حیات ہے، اگر علم نہیں ہے تو اسلام میں جان نہیں رہی۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، اسلام حیات اسلام علم ہے اور دین کا ستون علم ہے، اور اگر علم نہ ہو تو جو ہے فضیلت بھی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وأوتوا العلم درجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو درجات رکھا ہے، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کو درجات ہے۔ عمل کرتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، ان کے لیے درجات ہے کیا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو ایمان والوں کے لیے ملتا ہے درجات کا ذکر، اور اگر ملتا ہے دوسرے نمبر پہ تو علم والوں کے لیے درجات کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ تو علم کی اہمیت ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی تجلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو وہ کیا تھی؟ آپ کو علم دینا تھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ عالم جو ہے نا روحانی میں، عالم جو ہے احدیت میں، عالم جو ہے وحدت میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ،
آپ کو وہ سب کچھ سکھایا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ایک تجلی میں آپ کو سب کچھ علم دے دیا گیا, تو جس کی وجہ سے آپ نے سبحان اللہ کہا کہ ساری کائنات میں دیکھے کہ ہر جس پر نظر ڈالیں پوری کائنات کا علم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ و الی آباد الدنیا و آباد الآخرہ کا علم آپ کو دے دیا گیا. جو کچھ کے پہلے ہو چکا, قیامت تک ہونے والا ہے, قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے, وہ پورا علم دے دیا گیا. تو آپ نے سبحان اللہ فرمایا. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ مخلوق پر آپ نے نظر کی, ساری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک آپ نے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پہلائی, تو آپ نے یہی پایا کہ مخلوق جو ہے محتاج ہے, مجبور ہے, ناقص ہے, معدوم ہے. اگر اس میں کچھ کمال ہے تو وہ کچھ بھی کمال نہیں ہے, بلکہ زیرو ہے, نیل ہے, کچھ کمال نہیں ہے. اگر کچھ کمالات اگر مخلوق میں نظر آتے ہیں تو وہ مولا کے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ, یہ کمالات تو تیرے ہیں, تو پاک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تجلی ہوئی, الحمدللہ آپ نے جو ہے دیکھا مخلوق کو کہ اس میں کچھ کمالات نظر آتے ہیں, یہ کچھ کرتی ہے, کچھ جو ہے نا اپنے سے کام کرتی ہے, کچھ سمجھتی ہے, سیکھتی ہے, اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ, یہ تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں, جب تک کہ مولا کی جو ہے مدد ان کے ساتھ شامل نہ ہو, جب تک ان کو جو ہے ان جو محتاج ہے ان کی احتیاج کو پورا نہ کیا جائے. یہ لوگ مجبور ہے جب تک کہ ان کو قوت نہ دی جائے. یہ لوگ ناقص ہے جب تک کہ ان کو صفات کاملہ سے مالا مال نہ کیا جائے. یہ لوگ معدوم ہے جب تک کہ ان کو ذات کے فیضان سے مالا مال نہ کیا جائے. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. الحمدللہ فرمایا. اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح کی. اللہ اکبر یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ مستجاب ہے, یہ استجابیہ کلمہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ معاملہ کیا ہے. محی الدین ابن عربی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل. بندہ بندہ ہی ہے اگرچہ کہ وہ بہت ترقی کرے, مقامات خرد میں چلے جائے, اور والرب رب وإن تنزل, رب رب ہی ہے اگرچہ کہ وہ کتنے بھی نیچے درجے میں اتر کے مخلوق کی پرورش کرے, رب رب ہی ہے. جب یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ رہ کر ان کی پرورش کر رہا ہے, تو اور مولا بھی موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے, اس کے باوجود جو ہے مولا الگ ہے, مولا ہی مولا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ اکبر. یہ کیسی بات ہے کہ جو ہے نا تعجب ہوا کہ آپ کو ایک ایسا کمال ہے, یار میرا عجب رنگیلا سنگ سب کے پھر بھی اکیلا. آپ جو ہے نا اللہ اکبر کہا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرات انتقالات نام دیا جاتا ہے. ایک جو ہے رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیں. یہ اگر استعداد کس کو ہو جائے کہ اللہ اکبر ہم کئی کو بول رہے ہیں تو اس کی نماز جو ہے کامل ہو جاتی ہے. تو خیر, یہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر اپنے سامنے رکھا, تجلیات دیے, اور جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کو, علم دیا, مشاہدہ عطا فرمایا. آپ دیکھ چکے, اپنی امت کو پہچان چکے, قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ چکے. یہ سب کچھ دینے کے بعد میں آپ بولیں گے کہ بھائی قرآن میں تو کبھی کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو پیدا کیا, نبی کے نور کو پیدا کیا. ایسا کوئی ذکر نہیں مل رہا. آپ لوگ یہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں مدارج النبوہ کی کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے حدیث, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کے سمجھ میں کب آیا تھا قرآن جو یہ لوگ آج پوچھ رہے ہیں کہ نہیں بتایا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ کئی مقامات پر سب سے پہلے ہم نے نبی کو پیدا کیا ہے. لطیف اشارے دیے ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اب وہ ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض
بالحق الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا؟ زمین آسمان پیدا ہو رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے آپ عالم اجسام میں آنے کے بعد، اے میرے محبوب آپ نہیں دیکھ رہے تھے جب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو آپ کے سامنے حق کے ساتھ پیدا فرمایا؟ میرے نور کے ساتھ، آپ کے نور کے ساتھ میں نے زمین آسمان کی تخلیق کی، آپ دیکھ رہے تھے. یہ ایک اشارہ ملتا ہے. ایسا اور ایک اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم ترا کیف فعل الم ترا الی ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا؟ آپ یہ ایک اشارہ ملتا ہے. اور ایک جو ہے اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما الم ترا کیف فعل بعاد، اے میرے محبوب آپ عاد کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کیے تھے؟ قوم عاد ایک زبردست قوم تھی، ان کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کیے تھے آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے عاد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا؟ اور یہاں پر جو سرکار کی ولادت سے ایک 50 دن پہلے کا واقعہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ یہ پورے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہے ہیں اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ اشارے ہم کو قرآن مجید جگہ جگہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے کائنات میں، آپ کو دیا گیا علم دیا گیا، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. سب سے آخر میں آپ کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اب اس کے بعد جو ہے اس نور کے حصے کیے گئے اور جنت، دوزخ اور جو ہے نا قلم، لوح، عرش، کرسی جو پیدا کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو جو ہے نا ایک قندیل میں رکھ کر عرش کے نیچے لگا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا وہ نور مبارک جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا، ایک ایک نام پر تسبیح بیان کرتے جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے کئی اسما ہیں، بے گنتی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، نام لیتا جاتا تھا اور تعریف کرتا جاتا تھا. لیکن ایک اسم ایسا آیا جب وہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قہار کے اسم پر پہنچا تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے یہ معنی قہار یہ طلب کرتا ہے کہ ساری کائنات کو ختم کرے، یہ تباہی کو چاہتا ہے، بربادی کو چاہتا ہے، نیست و نابود کو چاہتا ہے. آپ جو ہے پسینہ پسینہ ہو گئے. وہ پسینے سے جو ہے انبیاء کے ارواح مبارکہ کو تخلیق کیا گیا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ نور مبارک کو جو ہے اب دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، خلیفہ بناؤں گا زمین میں. تو اب زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ آدم علیہ السلام کا کالبوت قالب تیار ہو گیا. اور جو ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور مبارک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا. ابھی رکھا نہیں تھا بلکہ روح کو حکم ہوا کہ اندر چلی جا. تو روح کہنے لگی کہ یہ میں لطیف ہوں، یہ کثیف ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں اس کے اندر. تو اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے. پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام میں رکھا گیا. تو جب نور کو دیکھی وہ روح تو صدقے ہو کر جو ہے آدم علیہ السلام کے جو ہے جسد خاکی میں داخل ہو گئی اور جو ہے جا کے پھنس گئی. جب نور پر گرویدہ ہو کے چلے گئی. یہ اسی نور کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد ملائکہ بنایا. بظاہر کیا ہے آدم علیہ السلام موجود ہے سامنے
اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ جو ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، اور سجدہ لیا گیا۔ جیسے کہ ہم جو ہے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، ویسا ہی جو ہے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کیا گیا، لیکن تعظیم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، تعظیماً سجدہ جو ہے نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ جب یہ ہو گیا، آدم علیہ السلام میں نور منتقل ہوا، اس کے بعد مختصر یہ کہ جو ہے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد شیس علیہ السلام کا دور آیا، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے۔ شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہو گئے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شیس علیہ السلام میں داخل ہوا، اور جو ہے آپ نے نصیحت کی کہ اے بیٹے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، آپ جو ہے نا خیال رکھنا اس کا۔ اس کے بعد جو ہے یہ نور ہوتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کے پشت میں یہ نور مبارک تھا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ نور مبارک جو ہے نوح علیہ السلام کے پشت میں تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کشتی بچی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ سے بچایا۔ اس طریقے سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کو ذبح ہونے سے بچایا۔ کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کمالات تھے جو آپ کو جو ہے ان انبیاء کو بچاتے آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ نور منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے یہ منت کی کہ اگر میں 12 بیٹے جو ہے زندہ دیکھوں گا تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا، یہ منت کر لیا۔ اب وہ یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 12ویں بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا، اور آپ کی نیت کے مطابق، منت کے مطابق 12 بیٹے اگر زندہ جوان دیکھ لیں تو ایک کو قربان کروں گا۔ اب وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے پیشانی مبارک میں وہ نور صاف نظر آتا تھا، اور لوگ دیکھ کے گرویدہ ہوتے تھے، اور سب لوگ ان کو جانتے تھے، محبتیں زیادہ دیتے تھے۔ ایک تو گھر کے چھوٹے تھے، چھوٹوں کو محبت زیادہ ملتی ہے، محبتیں دیتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے۔ اب جب باری آئی کہ قربان کس کو کیا جائے تو خورا ڈالا گیا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ اس کے بعد لوگ بے چین ہو گئے، بولے کہ ان کو کیسے قربان کر سکتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کو آپ بچائے آپ کے پاس رہ کر۔ اس کے بعد جو ہے اونٹوں کے خوراک لکھ کر ڈالے گئے، 100 اونٹوں میں 10 اونٹ بڑھاتے ہوئے ڈالے گئے، تو جو ہے جب جا کے اونٹ کا جو ہے خوراک نکلا تو اونٹوں کی قربانی دی گئی، عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بچا لیا گیا۔ یہ نہ صرف نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا، بلکہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بھی پشت میں منتقل ہوا، 2 حصے ہو کر یہ منتقل ہوا۔ ابو طالب سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا، اور اس طرف سے جو ہے بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہی نور مبارک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا، اور اس طرف سے جو ہے علی اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ ان دونوں سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے، اور یہ دونوں جو ہے نا ایک شہادت سری نوش کیے، دوسرے جو ہے شہادت جہری جو ہے نا آپ کے جو ہے مقدر میں آئی۔ تو یہ دونوں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیے ٹھہرے۔ یہ نور مبارک جو ہے ان ہستیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو جو ہے کیا ہے پنجتن کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، بی بی فاطمہ زہرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مختصر یہ کہ میں بات طویل ہو رہی ہے، ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنا کلام ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
آپ ابھی شیرخوار تھے، جھولے میں ہی تھے، آپ نے فرمایا کہ سلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن کے میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، جس دن میں مروں گا، اور وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. یہ دن پورے سلامتی والے، خوشی والے ہیں، سلامتی کے دن ہیں. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی دن جو ہے آپ پردہ بھی فرمائیں. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو رہے ہیں وہ دن سلامتی والا ہے، ان کے انتقال کرنے والا دن بھی سلامتی والا ہے. تو افضل الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن اور جو ہے انتقال وفات کا دن سلامتی والا کیوں نہ ہو، بلکہ بے شک یہ سلامتی والا ہے. اس پر ہم کو کتنی بھی خوشی منائیں کم ہے. اب میں اپنی چند کلمات کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ العالمین ہم کو سرکار دو علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عنایت فرما. واسطہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.